اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن کتابہ وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد اور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ الحمدللہ ہم سب معاشرے کے افراد باخبر ہیں کہ مئی کے اینڈ میں یا جون کا مہینہ شروع ہوتے ہی بہت ساری دوسرے جگہوں کی طرح ہمارے ملک عزیز، وطن عزیز پاکستان میں بچوں کی گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہے، اور نارمل حالات میں تو یہ صرف گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز نہیں ہے، ماں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کے صبر کا امتحان بھی شروع ہو گیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے وہ ایک بچہ جو 5-6 گھنٹے اسکول میں گزارتا ہے وہ گھر میں ہوتا ہے۔ گھر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شور شرابہ کرے گا، گھر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادھم مچائے گا۔ اگر ایک وقت میں گھر میں 2 یا 2 سے زیادہ بچے ہیں، یہ بھی ایک کامن سینس کی بات ہے، آپس میں بچے لڑتے ہیں، اور بسا اوقات تعجب ہوتا ہے ہماری مومنات کے سوالوں پر کہ بچے آپس میں لڑتے ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ ہوتا ہے، ارے بچے آپس میں نہیں لڑیں گے تو کیا آپ کے گھر میں پڑی ہوئی 2 ڈائننگ ٹیبل کی کرسیاں آپس میں لڑیں گی؟ بچے ہیں تو بچے تو بہرحال یہ سب کرتے ہیں، یہ طبیعی ہے۔ اور اس سے زیادہ تعجب مجھے ہوتا ہے کہ پوچھنے والا بھول جاتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے بچپن میں یقیناً ہم ایک سوسائٹی کا یہ ایک بہت ہی جسے کہیں نا روٹین کا مرحلہ ہے کہ انسان بچپن کے اس فیز میں، نوجوانی کے آغاز میں، لڑکپن میں بچے آپس میں لڑتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ حسن یہ ہے کہ لڑنے کے بعد مل بھی جاتے ہیں۔ یہ بڑے ہیں جو کینوں کو پالتے ہیں اور خدورتوں کو پالتے ہیں، لڑتے ہیں تھوڑی دیر بعد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز جس نے مجھے بہت ہی زیادہ تعجب میں ڈالا، اور مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ جو خواتین کے ذرا ایسے واٹس ایپ کے گروپ ہیں، حتیٰ اسکول کی ماؤں کی آسائش کے لیے جو سب گروپس بنے تھے کرونا میں، اور اس کے بعد وہ گروپس ختم نہیں ہوئے، کوئی اچھا سا سمر کیمپ بتائیں، کوئی اچھا سا سمر کیمپ بتائیں۔ اچھا، اگر سمر کیمپ کی ڈیمانڈ محض تھوڑی بہت جسمانی تحرک اور فزیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہے تو یہ پھر اس بچے کا حق ہے کہ وہ بچہ باہر جائے، وہ بچہ تیار ہو، وہ بچہ نہائے دھوئے، وہ بچہ جائے۔ اور مثال کے طور پر کیونکہ گھر اب نارملی اتنے چھوٹے ہو گئے کہ گھروں کے اندر تو وہ تحرک والی بات نہیں رہی، جائے تھوڑا سا سوشل ہو، اجتماعی ہو، 4 بچوں سے ملے، ادھم مچائے، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائے۔ لیکن یہ بات 2 اعتبار سے ماؤں کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ بعض خواتین کا 2 چیزوں پر اصرار ہے۔ ایک تو یہ کہ مثلا کوئی سمر کیمپ ایسا ہو جو بچوں کے دین کا پورا ذمہ لے لے، ایک کوئی ایسا سمر کیمپ ہو جس کی ذرا وقت کا دورانیہ ذرا مفصل ہو، یعنی ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہو، اور سوال کرنے کے انداز سے ایسا محسوس ہوتا ہے، اب یہ صرف محسوس ہونے کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی حلفیہ سے تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، گویا ماؤں کے انداز میں ایک جان چھڑانے والی کیفیت کو جو ہے وہ حس کیا جا سکتا ہے کہ مائیں چاہتی ہیں وہ خدایا تھوڑی دیر کے لیے تو یہ بلاغت سے ٹلے۔ اچھا، کسی نے کہا 10:30 سے 12:30 تک کا ایک اچھا سمر کیمپ ہے، ایکٹیویٹی بھی کرائیں گے، کلرنگ بھی کرائیں گے، اور پینٹنگ بھی کرائیں گے۔ نہیں، یہ تو بہت کم ہے، تھوڑا سا ہو ٹائم، تھوڑا سا جائیں بچے۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولاد کی تربیت، یہ سب جو تربیت پر بات کرتے ہیں، وہ چاہے ہمارے مرد حضرات ہوں، چاہے وہ ہماری خواتین بولنے والی ہوں،
وہ ہمیشہ یہ بات ضرور مینشن کرتے ہیں اور کرنی چاہیے کہ تربیت اولاد سے پہلے تو تربیت والدین کا مرحلہ ہے نا. پہلے تو میں سمجھ جاؤں کہ یہ جو خدا نے اتنی بڑی نعمت مجھے دی ہے، جو میرے گھر میں، میرے سے مراد میری ذات نہیں، ہم خواتین، ہم مائیں، ہمارے گھروں میں یہ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے بارے میں تو یعنی سوال کیا جائے گا. النعیم، نعیم کے اندر دوسری بڑی نعمت بعض روایات کی روح سے یہ اولاد ہے. تو ہم نے اس نعمت کو اتنا بوجھ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ بس یہ کسی طرح سے ٹلی رہے، بس یہ کسی طرح سے گھر سے غائب رہے، بس یہ کسی طرح سے خدا نہ خواستہ آنکھوں سے اوجھل رہے. تو یہ جو حس ہے جو اب ماؤں کے اندر بہت زیادہ محسوس کی جانے لگی ہے، یہ بڑی جسے کہیں نا قابل فکر بات ہے. اور یہ انسان کو اس بات پر ذہنی طور پر پریشانی ہونی چاہیے کہ کیوں ایک ماں یہ چاہتی کہ اس کا بچہ جتنا رہ سکتا ہو اتنا اس کی نظروں سے دور ہے، گھر سے باہر ہے. یعنی اولاد نہیں رہی، بوجھ بن گئی. جبکہ اب تو وہ فیملیاں بھی نہیں رہی کہ 7-8 بچے ہوں گھر میں، جیسے کہ ہمارے زمانے میں تھے. اور خیر ہم کو بہت قصہ پارینہ نہیں ہے، لیکن بہرحال آج سے 40 سال پہلے، 45 سال پہلے ماشاءاللہ 6 بہن بھائی، 7 بہن بھائی، 8 بہن بھائی، اور بڑا اچھا فیل کرتے تھے لوگ کہ گھر میں ماشاءاللہ بچے ہیں. اور اس میں ایک اچھا رواج تھا، بچے نانی کے گھر جاتے تھے، بچے دادی کے گھر جاتے تھے، بچے چچا تایاؤں کے بچوں کے ساتھ ملتے تھے، جن کے والد حضرات برسر روزگار دوسرے شہروں میں ہونے کی وجہ سے وہ بچے آتے تھے. اپنی فیملی کے ساتھ ان کی ایک بانڈنگ اسٹرانگ ہوتی تھی. اب فیملی کی بانڈنگ کو تو آپ سائڈ پہ ڈال دیں. اب وہ بچہ جو ہے وہ صرف اور صرف دو چیزوں کا ہو کر رہ گیا ہے. یا تو اس کے ہاتھ میں گیجٹ ہے، یہ ہم سب ماؤں کا ایک بہت بڑا ایک جسے کہ نا المیہ ہے. اور یا پھر وہ اقربا اعزا ارحام کے ساتھ ملنے کے چکر میں نہیں. اب یہاں میں بہرحال اس کے نقصانات پر بات نہیں کرنا چاہتی، میں دوسری بات کی طرف آنا چاہتی ہوں. وہ یہ کہ ماؤں نے بوجھ سمجھ کر اتارنا شروع کر دیا. اور پھر جو مائیں محسوس کرتے ہیں نا، ماں باپ جو محسوس کرتے ہیں وہ وائبس بھی دیتے ہیں. بچے کے اندر بھی یہ احساس منتقل ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے بوجھ ہے. اچھا ہوگا، کب اسکول کھلیں گے تو ہم سے جان چھٹے گی، اور تھوڑا سا میرا بھی دماغ ٹھنڈا ہوگا. اور اس طرح کے جملے، کہیں لابلائیے کلام بچوں کے کانوں کے اندر پڑ رہے ہیں. اور یہ چیز ہماری، پہلی بات تو ماں اور اولاد کے درمیان جو ایک رشتہ ہے، ایک جسے کہیں چاہت ہے، اس کو نقصان پہنچاتی ہے. اچھا دوسری طرف آئیں وہ مائیں جو عام روٹین میں ہر وقت شکوا کرتی ہیں کہ بچہ آج کا سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. 2:30-3 بجے ایک معصوم بچہ اسکول سے آتا ہے، اسے زبردستی گھسیٹ گھسا کر، منہ ہاتھ دھلا کر، کھانا ٹھسا کر، یعنی بعض مائیں باقاعدہ نوالے بنا کر اس لیے کھلاتی ہیں کہ جلدی کھا لو، فارغ کرو، تھوڑی دیر سو جاؤ یا تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، اس کے بعد تمہاری ٹیوشن کا ٹائم ہے. اچھا ٹیوشن سے وہ بیچارہ بچہ جان چھڑائے گا تو الحمدللہ مذہب سے اتنا رجحان ہے خواتین کا کہ وہ کھانا پوری کے لیے یا تو قاری صاحب آتے ہیں، یا بچے کو انہوں نے کہیں مزید دھکیل دینا ہے تو تم نے وہاں سے وہاں جانا ہے. اور اس کے بعد وہ بچہ ایک جسے کہیں نا کیا میں کہوں، جیسے ہوتا ہے ایک کونے میں اندھا پڑا ہوا بچہ ٹائپ کا ہوتا ہے. 8:30 9:45 تک اس بچے کا، اگر وہ بچہ دوپہر میں نہیں سویا ہے ورکنگ ڈیز میں، اسکول جانے والے ایام میں، تو بچہ 8:30 9:45 کہیں سونے کے لیے تیار ہے. تو وہ مائیں جو ویسے عام نے بڑا شور مچاتی ہیں کہ بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچے ہلکان ہیں، اسکول والوں نے بوجھ لادا ہوا ہے، ہوم ورکس بہت ہیں، اسائنمنٹس بہت ہے، تو ان کے لیے تو سنہری موقع ہے، تمہارا بچہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے گھر میں ہے. دوسری طرف دیکھیں، میں مدرسوں کے سمر کیمپس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی. وہ الحمدللہ بہت ساری سمر کلاسز، مذہبی سمر کلاسز ہو رہی ہیں. لیکن پہلی بات یہ کہ کیا مدارس کی سمر کلاسز، مذہبی سمر کلاسز ہی کا کام ہے صرف اس بچے کو دین دینا؟ آپ ایوریج نکالیں. اگر ایک بچہ ڈیلی بیسس پر بھی کسی ایسی سمر کلاس پہ جائے، جون جولائی کے مثلاً 30 35 40 ورکنگ ڈیز کو ملا لیں آپ، اور وہ اس کلاس کے اندر 1 سے 1.5 گھنٹہ گزارتا ہے، اور اس کلاس کے اندر 15 سے 20 بچے ہیں، اور اس کلاس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم
اور اٹینڈنس جو ہوتا ہے اور دعائے سلامت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا پر ختم ہو جاتا ہے. اس ٹیچر کا اس بچے کے ساتھ جو 15-20 بچے کلاس میں ہیں اس بچے کے ساتھ کتنا جسے کہنا آپس کا تعلق ہے، واسطہ ہے اور عقیدے کا انتقال ہے. یہ عقیدے کا انتقال کبھی کبھی مجھے لگتا ہے، ویسے تو ہمارے الحمدللہ ہم محسوس کر رہے ہیں اگلی جنریشن کے اندر عقیدے کا بالکل ہی انتقال ہے، نیچے سے اوپر چلا گیا ہے، یعنی کنوے ہو رہا ہے اس کے اندر مذہب. یعنی اس بات نے معاشرے میں جو کچھ تھوڑا بہت حساس افراد ہیں جو معاشرے کی اخلاقی ذمہ داریوں کو بھی بعض اوقات محسوس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سوسائٹی میں ہونے والی باتوں کو، انہیں ایک فکر میں مبتلا کر دیا ہے کہ یہ بچہ مدرسے الحمدللہ چلا گیا، سمر کلاسز میں چلا گیا، اچھی بات ہے. اچھا اب اس کے بعد وہ بچہ کچھ تھوڑی سی چیزیں سیکھ لیتا ہے. اگر یہ بچہ ڈیلی بیسس پر ویسے کسی مذہبی ادارے سے کسی درس، کسی قاری صاحب، کسی مدرسے جانے کے سے وابستہ نہیں ہے تو اگلے سال سمر کیمپ سے یا سمر کلاسز سے پہلے اس بچے کے پاس کتنا بچے گا، یہ خود ایک بڑا سوچنے کا مقام ہے. پھر ادھر ٹیچر کے پاس بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اس بچے کے پاس بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. میں پھر کہہ رہی ہوں، میں ڈسکریج نہیں کر رہی ان کلاسز کو، لیکن میرے کہنے کا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلاسز کافی نہیں ہے اس بچے کے لیے. وہ مائیں جو ماشاءاللہ اس کی جسمانی صحت کے لیے اتنی حساس ہوتی ہیں، دودھ پیو، ہر تیسرا بچہ رو رہا ہے دودھ نہیں پینا جی، ان کو کراچی کے دودھ سے اسمیل آتی ہے. کراچی میں کون سا ہم بھیڑوں کا دودھ پی رہے ہیں جو اس میں سے اسمیل آئے گی؟ تو مائیں پیچھے پیچھے پتہ نہیں مائلو اور چاکلیٹ اور اسٹرابری فلیور، اور اب تو آپ جائیں کسی چھوٹے سے بھی اسٹور میں چلے جائیں تو 10 ایسی چیزیں ملیں گی جو دودھ کا ذائقہ بھی بدل دیتی ہیں. اور مجھے نہیں پتا، میں کوئی ماہر غذائیات نہیں ہوں، لیکن کہتے ہیں ماہرین غذائیات کہ اس کی کیلشیم کو بھی کم کر دیتی ہیں. یہ ماں جو اس کی کیلشیم کے لیے پریشان ہے، یہ ماں اگر خدا نخواستہ اس کا قد بڑھنا رک جائے تو ٹینشن میں آ جاتی ہے. یہ ماں جو مثال کے طور پر اگر وہ دن بدن خدا نخواستہ سوکھتا چلا جائے تو مضطرب ہو کر 4 نسخے کرنے چل پڑتی ہیں. یہ ماں جو اگر جسم فربہی مائل ہو جائے تو یہ سوچ کر کہ موٹاپا 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے، ڈاکٹرز کے چکر ہیں، پھر ماہر نے غذائیات کے درد سر ہیں، سوئمنگ کلاسز ہیں اور واک ہے، اور چھوٹی عمر کے یعنی 14 15 سال کے بچوں کی جم ہیں. وہ ماں اس کی روح کی غذا کے بارے میں محسوس نہیں کرتی کہ اس کی روح کے اندر بہت ساری کمیاں رہ گئی ہیں. اب وہ چاہے ہمارا بیٹا ہو چاہے وہ ہماری بیٹی ہو. میں نے ایام فاطمہ کے مجالس میں 2 سال مسلسل کہا کہ ہمارے بچوں کو 18-19 سال تک کسی سے تعزیت کرنا نہیں آتی. اولاً تو وہ تعزیت کرنے کو اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے، من سے شاید مسلمان جو ایک انسان، جو ایک سماجی حیوان ہے، کسی کو مبارکباد دینی نہیں آتی. گوگل گریٹنگ سے نکال کر اس کو 4 میسج یا تو فارورڈ کر دیتے ہیں یا پھر ایک میسج بنا کر ٹائپ کر کے ٹیکسٹ کر دیتے ہیں. کسی کو دلاسا دینا نہیں آتا. تو بس ہم خود سوچیں نا، عقیدے کی بات اور وہ جو دوسری جس بات کی طرف میں لے کے جانا چاہ رہی ہوں تو بہت بات کی بات ہے. تو یہ واقعاً ہمارے لیے ایک بڑے عجیب و غریب مرحلے پر ہم کھڑے ہیں. ہمیں تو وہ خواتین خصوص جن کے بچوں کے اسکول اور ایسے ہیں بہت زیادہ انگیج رکھنے والے بچوں کو، ان کے لیے تو یہ ایک سنہری موقع ہے. آئیے شعوری طور پر نہ صحیح لاشعوری طور پر عقیدہ دے دیجیے. میرے، آپ کے، ہم سب کے بچوں کا اس سب سے زیادہ جو چیز ہٹ لسٹ پر ہے وہ عقیدہ ہے. اور الخصوص اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار اس سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ان افراد کا ہے جن کے پاس محض موبائل ہونے کی وجہ سے، 4 فالوورز ہونے کی وجہ سے وہ آتے ہیں، ایک نئی بات کہتے ہیں. میرا نام لینے کا مزاج کبھی بھی نہیں رہا، لیکن یہ نام نہاد مذہبی اسکالرز کسی بھی فرقے کے ہوں، وہ ہر روز ایک نئی بات آتے ہیں. کبھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، کبھی وہ کسی اور چیز کے اندر، اور کچھ نہیں کر سکتا تو آپ کے بچے کے ذہن میں خدشہ ضرور پیدا کرے گا، اسے کنفیوز پرسنالٹی ضرور بنا دے گا کہ میں جس عقیدے کو فالو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اور میرا خیال ہے ماں سے بڑھ کر
شاید ہی کوئی اسٹرانگ سورس اچھے استاد اور ماں سے بڑھ کر اس پورے سیٹ اپ کے اندر ہو جو اسے پراپر عقیدہ دینے کی صلاحیت رکھے. ایک جملہ کہوں سید رضی علیہ الرحمہ کا، ہماری جانیں قربان ہو جائے مکتبہ تشیع کے ان علماء برحق پر جنہوں نے مشقتیں کی، محنتیں کی، اذیتیں سہیں، تکلیفیں سہیں، لیکن مذہب کو ہم تک پہنچانے کے لیے علوم آل محمد کے ان خزانوں کی حفاظت میں، ان دسترخوانوں کو بچھانے میں ایک بہترین کردار ادا کیا. جب ان کی والدہ مرحومہ جو ایک سیدہ جلیلہ تھیں، جن کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ شیخ مفید رحمہ رحمٰ نے خواب میں دیکھا کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ آئی ہیں مسجد میں کنیزوں کے حلقے میں جس طرح سے نقل کیا جاتا ہے، اور آ کر دو بچے ہیں دائیں اور بائیں، کہا یا شیخ علمہم الفقہ، ان دونوں کو فقہ کی تعلیم دو. تو شیخ مفید لرز کے رہ گئے. خیر صبح جب حلقہ درس میں گئے تو دیکھا اسی طرح ایک معظم آئی ہیں، ان کے ساتھ بھی کمسن بچے ہیں، اور کہا یا شیخ علمہم الفقہ. تو احساس ہوا شیخ کو کہ سفارش تھی جو میں نے خواب میں دیکھا شہزادی کونین کو. سید رضی اور سید مرزا، سید رضی جو نہج البلاغہ کے مؤلف ہیں، ان والدہ کے، ان سیدہ جلیلہ، ان معظمہ کے انتقال پر سید رضی علیہ الرحمہ نے 14 ابیات پر مشتمل ایک قصیدہ کہا تھا اپنی ماں کی شان میں. اس کے ویسے تو میں نے 2-3 جملے ہی علماء سے سنے ہیں اور دیکھے ہیں، لیکن ایک جملہ اس کا بڑا ہی خوبصورت ہے. اگر مائیں آپ جیسی بررہ، آپ جیسی نیک، پاک دامن اور اچھی سیرت کی ہو جائیں، بیٹے باپ کی تربیت سے بے نیاز ہو جائیں گے. کتنا عظیم کردار ہے. پھر ہمارے سامنے تو اسماء بنت امیس کی مثال ہے. ارے کس شخص کی اولاد کو کہاں تک پہنچا دیا. تو بہرحال، اور پھر ہماری یعنی ہم پریویس جنریشن میں دیکھتے ہیں ان کا بڑا کمال تھا، انہوں نے بہت ساری چیزیں ہمیں لاشعوری طور پر دے دی، بٹھا کر سمجھائی نہیں گئی ہر بات ہمیں، چلتے پھرتے کانوں میں کچھ ایسا ڈال دیا، کچھ ایسا کر دکھایا کہ ہم ان عقائد کے حصار سے نکل نہیں سکتے. تربیت اولاد کے مجھے یاد ہے بہت دیر پہلے میں نے کچھ ایسے 30 منٹس کے کلپس بنائے تھے کرونا کے فیز میں. اس میں نے ایک مثال دی تھی. اب یہ خواتین والی مثال ہے، اور بہرحال میری مخاطب میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، اور ان دونوں گروہوں سے پہلے میرے سامنے میرا اپنا نفس ہے کہ جب ایک خاتون آٹا گوندنا چاہتی ہے تو نارملی 3-4 انگریڈینٹس ہوتے ہیں ہمارے آٹا گوندنے کے: پانی، آٹا، نمک. بعض خواتین تیل کا استعمال، گھی کا استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے. آٹا گوندتے وقت جب کوئی خاتون نمک ڈالتی ہے، آٹا گوند جاتا ہے، اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس گندے ہوئے آٹے سے نمک نہیں نکالا جا سکتا. اور ماؤں کی دی ہوئی تربیت کا عقیدہ اس گندے ہوئے آٹے کی نمک کی طرح ہوتا ہے. جب تک یہ انسان زندہ ہے اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے. اور آٹا گوندنے کے بعد آپ نے اب اس کے اوپر بیٹھ کے نمک ڈالنا ہے تو پھر وائی 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 ہے، کہیں نمک بے تحاشا تیز ہو جائے گا اور کہیں نمک کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. جیسا کہ وہ خواتین جن کو 12-13-15 سال بعد تربیت سوچتی ہے. تو اب یہ ایسے جیسے گندے ہوئے آٹے کے اوپر آپ نمک ڈالیں تو وہ کیسا ڈلے گا یہ آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا. تو اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیے. بچے گھروں میں ہیں الحمدللہ، دن لمبے ہیں الحمدللہ، بچہ آپ کے ساتھ ہے اس سے پہلے کہ یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے. میں نے بہت دیر پہلے کرانی ورک شاپ اٹینڈ کی تھی بچوں کے حوالے سے. اس میں انہوں نے کہا جب تک بچہ اسکول نہیں جاتا وہ صرف آپ کا ہے. اچھا وہاں اسکولنگ کی عمر بھی ذرا نہیں اچھی خاصی ہمارے پاکستان کی نسبت لیٹ لیتے. 6 سال پورے ہوں گے تب وہ بچہ اسکول جائے گا، اور وہ آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہوتا ہے. مائیں کہانیوں کے ذریعے عقیدہ دے دیتی تھیں، مائیں ضرب الامثال کے اندر عقیدہ دے دیتی تھیں، مائیں چلتے پھرتے اپنے عمل کے ذریعے عقیدہ دے دیتی تھیں. میرا تھرسڈے کو ایک ایسے ہی پروگرام تھا محفل مرسلہ میں، اس میں مجھے احساس ہوا کہ کس طرح سے پچھلی مائیں، میں نے کہا نا چھوٹی چھوٹی سی داستانیں ایسی سناتی تھیں، وہ داستان یاد رہ جاتی تھی اور داستان کے ساتھ اس کا عقیدہ بھی یاد رہ جاتا تھا. اور اسی طرح سے دیے گئے ہمیں عقائد، مائیں صرف وراثت میں بعض اوقات نا لوگ کسی کو دیکھا جاتے ہیں بالکل اپنی ماں کی بنی بنائی کاپی ہے، وہی نقشہ، وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی قد و قال. صرف یہ چیزیں میراث میں نہیں دیتی جن سے مائیں محبت کرتی ہیں، نوعاً آپ دیکھیں بچے ان سے محبت کرتے ہیں.
جن سے مائیں نفرت کرتی ہیں. نوعاً آپ دیکھیں گے بچے کے دل میں کہیں نہ کہیں اس شخص کے بھی نفرت ہے. جن کا احترام مائیں کرتی ہیں، جس طرح سے کرتی ہیں، کہیں نہ کہیں پھول نہیں، پھول کی خوشبو ضرور آپ کو بچوں میں نظر آئے گی. اور اگر مائیں جن کسی شخص کے ساتھ بہت بے احترامی دکھاتی ہیں، کسی بھی صنف کے ساتھ، مثلا فرض کریں ماں کا مزاج ہے گھر میں آنے والی جو خاتون ہیں کام کرنے کے لیے جو آتی ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا رویہ ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو اس کی بو بھی آپ کو بچے کے اندر نظر آئے گی. تو بہرحال بہت طولانی ہو گئی گفتگو. آپ فزیکل ایکٹیویٹیز میں ڈالیں، اچھی بات ہے. مدارس کی سمر کلاسز میں ڈالیں، اچھی بات ہے. لیکن اس کام کا ٹھیکہ جو اللہ نے ماں سے پوچھنا ہے. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ آتش جہنم سے. تو لا ولائی کلام جس طرح سے میں نے اتفاق میں نے خود بھی یہ مثال بعض اوقات دی. پچھلے دنوں میں نے قائم ہی کے مدرسۃ القائم کے کسی درس میں سنی بھی استاد کی، یعنی وہ جو درس دے رہے تھے ان کی مثال کہ جوتا الٹا کسی کو نظر آ جائے تو وہ وہاں سے وہاں ہم سیدھا کرنے جاتے ہیں ہماری سوسائٹی کے لوگ. کیونکہ یہ ایک سوچ ہے جو ماں نے اولاد کو دی ہے. اس سے بھی زیادہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں. جائے نماز پڑھا ہوا کھلا تو لوگ آ کر اسپیشلی کنارہ موڑ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے پوچھو کیوں موڑا تو کہیں گے شیطان نماز پڑھتا ہے. شیطان نے نماز پڑھنی ہوتی تو کیا یہ اچھا تھا بیچارہ تو سجدے پہ ہی رہ گیا تھا ایک آدم علیہ السلام کے. تو بہرحال بجائے اس کے اچھا دیکھیے پھر بچہ ہے گھر میں ہے میس تو کرے گا، شرارت بھی کرے گا، یہ اس کا حق ہے. ہاں بدتمیزی کرنا سزاوار نہیں ہے کسی بھی صورت، قابل قبول نہیں ہے کسی بھی صورت. تو اس سنہری موقع کو ضائع نہ کریں. اپنی گفتگو کا خوبصورت اختتام کلام امیر پر کروں جو امیر الکلام ہے. الفرصت تمر مر السحاب. فرصتیں تو بادلوں کی مانند گزر جاتی ہیں. بادلوں کا گزرنا بھی انسان کو محسوس نہیں ہوتا لیکن وہ گزر جاتے ہیں. ایسے فرصتیں گزر جائیں گی. یا پورا جون سر پہ کھڑا ہے، جولائی سر پہ کھڑا ہے. ان فرصتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور مولا کا میں پھر سے ریکویسٹ کروں گی، سب سے خوبصورت چیز جو مولا کے اس باب میں بہت پیارے طریقے سے ہے وہ مکتوب نمبر 31 ہے نہج البلاغہ کا، جو صفین سے پلٹتے ہوئے امیر المومنین نے خط لکھا. بعض علماء تاریخ اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسن کے نام لکھا گیا، بعض فرماتے ہیں محمد حنفیہ کے نام لکھا گیا. اس کا ایک جملہ بڑا مزیدار سا ہے کہ مولا نے فرمایا کم سن کا دل خالی زمین کی مانند ہوتا ہے. میں نے سوچا اس میں کسی اور کے بیج بونے سے پہلے اپنا بیج بو دوں. اور اولاد کی شخصیت میں ماں کا اتنا اثر ہے کہ یہی امیر المومنین علی علیہ السلام ہے جو صفین میں محمد حنفیہ سے کہتے ہیں یہ جو تم خوفزدہ ہوگے نا کہ باہر حملہ کیسے کروں، بابا آپ تو خیمے میں بیٹھے ہیں باہر دیکھیں کیا غوغا ہے، تو کہا یہ تمہاری ماں کی رگوں کا اثر ہے. اور توسل کے باب سے ایک جملہ کربلا کی ماؤں کو سلام کرتے ہوئے، کربلا کی ماؤں کو سلام کرتے ہوئے، پروردگارا میرے جیسی بہت ساری سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مائیں سراسیمہ ہیں اس باب میں کہ اولاد کی تربیت کس طرح سے کی جائے اس پورا شعب زمانے میں. تجھے واسطہ ان عظیم ماؤں کا، 9 ماؤں نے دیکھی در خیمہ سے لڑائی اور نصرت شبیر میں ہمت سے دکھائی. بچوں کو سفر خلق سے کرتے ہوئے دیکھا، لڑتے ہوئے، گرتے ہوئے، مرتے ہوئے دیکھا. اور واقعاً کیا حوصلہ تھا ان خواتین کا. ایک اور جملہ ذہن میں آیا تو بیان کر دوں کہ سورما فتنہ باطل کو دبا دیتے، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیرے میں سلا دیتے ہیں. مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. اس کے جو 2 جملے ہیں نا یہ دل کو آگ لگا دینے والے کافی. اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، بجھائے ماؤں نے وہ چراغ، بجھے ہوئے دیکھے وہ چراغ، اپنے چاندوں کو اندھیرے میں سلا دیتے ہیں. ماں کہتی چوٹ جاگ میری جان سکینہ، اٹھ کھل گیا
دروازۂ زندان سکینہ۔ پروردگارہ تجھے ان عظیم ماؤں کا واسطہ کہ جن کی قربانیوں کے صدقے میں آج الحمدللہ ہمارے گھروں میں نمازیں ہیں، ہمارے گھروں میں حجاب ہے، ہمارے گھروں میں عزاداری ہے۔ پروردگارہ ہمارے پاس سب سے بڑی ایک حاجت ہے، اللہم عجل لولیک الفرج، تو اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہماری پریشان حالوں کے خصوص میں ایک مومنہ جو میری مد نظر ہے اور ماں بھی ہیں بچوں کی، پروردگارہ تجھے صبر ام لیلہ، ام رباب اور ام پروا کا واسطہ، وہ مومنہ جو مد نظر ہیں ان کی اور ملتمسین دعا کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے، اور اس پرآشوب زمانے میں ہمارے اہل و عیال کے دین، ایمان، عقیدے کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔